لڈوا کوئی ماشاءاللہ ایک سب پینلسٹ سب سپیکرز کے لیے، اور شہزادہ صاحب نے دل جیت لیا. پولیس میں ایسے کو بندہ نظر آئے ویسے آج تک. You are changing the perception of a police department. You are not looking like a police. آپ تو لگ رہے ہیں کسی بینک کلفلا کے کوئی جنرل مینیجر ہے جی، کسی ملٹی نیشنل سے آئے ہیں جی. تو اسپیکنگ وتھ سینس، تو وتھ سینسبلٹی ہے سر. تو بگ راؤنڈ آف اپلاز سے زیادہ سے. اور یہ ایک میں نے ان کو آج اس لیے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں، چھوٹا سا ایک کلوزنگ کریں. ان کا جو مین سیشن ہوگا وہ ہمارا اگلے دفعہ ہوگا، نیکسٹ ٹائم کا ڈیٹ ٹائم میں آپ کو ہم شیئر کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا یہ ایک اگلے 2024 کا ایک ویژن ہے. اور میں آج کی جو کلوزنگ ہے، کیونکہ ہمارے ایک دوست آ رہے ہیں ان کا میں ویٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو پوئم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں 2024 کے لیے. ٹھیک ہے، باقی بڑی باتیں ہوگی، سلائڈیں بھی ہوگی. میں سلائڈیں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میرے پاس بھی 200 سلائڈیں پڑی ہیں، میں آج مائنس کر دیں. سر میں دل سے جو میرے نکل رہے 24 کی لیے دعا ہے آپ سارے پارٹیسپینٹس کے لیے. تو اس کو موبائل آن کر لیں، ریکارڈ کر لیں، کام آئے گی آپ کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو آپ کی میری طرف سے گفٹ کیجیے گا. یہ میں نے بڑے سال پہلے اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں کو لکھی تھی، اور آپ کے نام آج کے پارٹیسپینٹس جو انہوں نے اسپیشل کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا ہے، شہزادہ سلطان سادہ سر، آپ سب کے لیے اور سب دوستوں کے لیے آج کی یہ دعا ہے 24 جس کو سال نو کہہ رہے ہیں. جسٹ اٹ از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ ان نیکسٹ فیو ڈیز. کہ میں نے چاہا اس سال نو کے موقع پر ایسا تحفہ تیری نظر کرو جسے تو عمر بھر یاد رکھے. کچھ دعاؤں کے پھول، کچھ دعاؤں کے پنچھی، کوئی لفظوں کے پھول، کچھ دعاؤں کے پنچھی دل کی گہرائیوں سے آزاد کیے کہ آنے والے موسموں میں کبھی غم کی گھٹائیں تیرے قریب نہ آئیں. کہ آنے والے موسموں میں کبھی غم کی گھٹائیں تیرے قریب نہ آئیں. تو کبھی ماضی کے جھرونکوں میں کبھی جھانکے تو بڑی خوش رنگ یادیں، گلاب لہجوں کی دل فریب باتیں. جیسے آج کا سیشن ہے، اگلے سال جب آئے گا یاد آئے گا کہ یار آپ 23 دسمبر کو ہم نے یہ اٹینڈ کیا تھا. آپ کی میموریز میں آپ کی پوپ اپ ہوگا کہ بڑی خوش رنگ یادیں، گلاب لہجوں کی دل فریب باتیں تیرے ویران دل کو آباد کرے. تو ہر گزرتے لمحے سے پیار کرے اور خدائے لمحے یزل آپ سب کی عمر دراز کرے. 2024 آپ کے نام تھی. آخری بات 2 اشعار ہیں وہ جو اس کے اوپر جو گول سیٹنگ کے اوپر بیان کر کے آج کا سیشن میں نے کہا میں اس کے تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں. تو 24 جو ہے نا یہ خواب ہے، آپ اپنے خواب دیکھنا. ہاں اس ملک میں سب سے بڑا، میں بھی پچھلے ویک آیا ہوں لندن سے، بڑا پورا یونائٹڈ کنگڈم جتنے بھی سب جگہ دیکھ لیا، بڑی نیگیٹیوٹی، بڑی ٹاکسیسٹی ہے، بڑا پوائزن ہے، بڑی ہوپ لیسنس ہے. میں نے آج زندگی میں 50 53 سال کے لیے کبھی نہیں دیکھی اتنی ہوپ لیسنس پاکستان، اور خاص کر اوور سیز میں تو بہت ہی زیادہ ہوپ لیسنس ہے. اور جنہوں نے پلان تھا کہ پاکستان میں آگے کسی زمانے میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے، بلکہ الٹا ہو گیا. یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی دکان، اپنی گھر لوگ بیچ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سے کہیں نکل جائے. تو میری ساری اس ڈسپیئر، اس ڈسپونڈنسی، اس ہوپ لیسنس میں میں کو قرآن کی آیت آپ کے آگے رکھتا ہوں. میرے لیے وہ اتنی بڑی، میں نے کسی لاجک سے، کیونکہ لاجک سے میجک نہیں ہوتے تھی، کیونکہ اللہ کی جو یقین ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم بڑے کمزور سے مسلمان ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جب ہم کمپٹیشن کی سول سروس کی تیاری کر رہے تھے تو جو قائد اعظم لائبریری میں جا کے بیٹھ گئے. اور باغ جناح میں ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے دارالاسلام لائبریری. آپ سب نے دیکھی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی. وہاں ڈاکٹر صاحب نے 5 سال کو میں ان کے پیچھے خطبہ پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. وہ جو پیچھے ان کی صف ہوتی تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے اب جید لوگ اب نہیں ختم ہوئے. وہ کہتے ہیں مردم شماری کرو گے تو 25 کروڑ ملیں گے، مردم شناسی کرو گے 25-20 ملیں گے. یہ کہت الرجال ہے اور یہ شدید ہوتا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی 2 ہوتی تھی فلاسفیز، ایک قرآن کی آیت ہوتی تھی اور ایک اقبال کا ایک شعر ہوتا تھا. اس کے اوپر پورا ان کی بنت ہوتی تھی پورے خطبے کی جمعے کی. تو ایک دفعہ انہوں نے آیت پڑھی، حالانکہ روز سنتے، آپ بھی سنتے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اچھا یہ ہم بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی جو ٹرانسلیشن کیا وہ تھوڑا سا میرے دل میں اتر گیا. تو 24 کے لیے میں آپ کو گفٹ پیش کر رہا ہوں اس آیت کا. اس کو اپنے دل میں رکھیے گا. ہر جگہ ہر لمحہ آپ کو ایک ٹکرا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی؟ وہ جو نا پنجابی کا لفظ سمجھ بولنا نہیں چاہ رہا، سلینگ ورڈ ہے کہ بڑھ گئے.
ٹھیک ہے جی, ہر چیز کے اندر ساتھ. کل پاکستان قوم بھی بڑھ گئی, یہ ہوگی بڑھ گیا. میں صرف اس آیت سے نا یہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا آپ کا آنے والے سال میں, کہ جہاں بھی لفظ یوز ہو, جہاں بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہو, تو پلیز اس کو نا اینکری کر لیں اس دعا کے ساتھ, اس آیت کے ساتھ. کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے نہ صرف مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی مایوسی پھیلاتے ہیں. بس ایک پلیچ کر لیں میرے ساتھ, ایک اسٹرانگلی پلیچ کر لیں 24 کے لیے کہ جناب میں 24 کے اندر میں نہ مایوس ہوں گا, کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ مایوسی. آپ کو آپ کا ایمان, آپ کی ہر چیز چھین لیتا ہے یہ مایوسی ہوتی ہے. اور نہ مایوسی پھیلاؤں گا. آپ ٹی وی کھول لیں, سوشل میڈیا کھول لیں, ہر طرف سے ایک مایوسی ہے, پاکستان تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اور دوسری طرف ٹیم ماڈرن کے پاس جا کے لائن دیکھے ذرا, بڑا پاکستان یہ کوئی پرسیپشن اور ریئلٹی میں میں کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے 1% 2% بڑی انجوائے کریں, کچھ بڑے تکلیف نہیں ہے, ایگری. مجھے بھی پتا ہے, میں بھی اسٹیٹ بینک میں جاب کر کے آیا 3 سال, ہیڈ رہا ہوں, ٹریننگ کا سارے اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی کھیلتا ہوں سے. لیکن وہ اسٹیٹسٹکس سے دوری پاکستان میں کہنا سارا چیزیں الٹی چلتی. تو میرے آپ لوگوں کے گزارش ہے اس آیت کو اگلے سال کے لیے اپنے پاس ایز اے گفٹ کے طور پہ رکھیں. اور جو انہوں نے بولا, سعید صاحب نے اور شہزادہ نے بولا, تو فارمولا جو آپ نے دکھایا ABCD, کیا بولا جی, ABCD. تو آپ ABCD جو نا وہ جو نا اس میں وہ A مس تھا سر, میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو آپ کی ABCD. تو آج گھر جائیں گے نا تو پوچھیں گے کیا سیکھا آج کا مینجمنٹ ہوتا ہے کہ ABCD جو نئی ری رائٹ کر رہے ہیں, نئی پروگرامنگ ہوئی ہے. B فور برتھ, D فور ڈیتھ, اور C فور کیا بولا, چوائس. اب چوائسز جو بھی اٹھائیں گے آج آپ پک کریں گے, لائف از آل اباؤٹ چوائسز. تو چوائسز جو میک the chances you take, that reshape your destiny. That's the philosophy of life. وہ جو چوائسز ہیں, اب چوائسز جو بھی آپ پک کریں گے وہ A ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ A ہے جو مسنگ تھا, کیا یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی آف سیلف, کہ آج جو میں چوائس پک کروں گا غلط یا درست, اس کے میرا حساب دینا پڑے گا اللہ کی طرف بھی اور دنیا میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا, کہ مجھے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے, اور یہ نہیں کہ آخرت کے لیے جیسے کہ سارا کچھ ہم نے آخرت میں کرنا, دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں کامیابی. تو سر یہ 24 کے اندر آپ نے جانا. لاسٹ پوائنٹ, وش اور گول میں فرق کیا ہوتا ہے, بس ایک ٹیک اوے آپ لے کے چلیے گا کہ وش کو گول میں کیسے بننا ہے. تو 2 چیزیں ایڈ کرنا ہے, ایک ڈیڈ لائن کسی بھی وش کے لیے. آج آپ نے گاڑی خریدنی ہے 2024 میں, آپ کو فارمولا دے کے جاؤ. آپ نے گھر خریدنا ہے, آپ نے پلاٹ خریدنا ہے, آپ نے امریکہ جانا ہے, آپ نے کہیں لندن جانا ہے, کہیں آپ نے پڑھنے جانا ہے, کہیں آپ نے جاب چینج کرنی ہے, کہیں کسی نے بیوی چینج کرنی ہے, کسی نے ہسبینڈ چینج کرنا ہے. تو صرف ایک چیز یاد رکھیے گا, کسی نے جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں ایڈ کرنا ہے, ڈیڈ لائن اور دوسرا کیا بولا, پرائز. یہ ڈیڈ لائن پلس پرائز پلس وش از اکول ٹو گول. اور گول کا جو پرسیپشن ہے یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ ہی آ گیا, اس نے کبھی فٹ بال کا میچ نہیں دیکھا تھا, جب وہ فٹ بال میچ ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ گول کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, وہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے یہ گول کر رہے ہیں, کھڑا ہو گیا, کہتا ہے یہ دماغ خراب ان کا, کہتا ہے یہ تو پہلے گول ہے, GOL گول. تو خدا کے لیے GOAL اور GOL کا فرق سمجھیں. کہتے ہیں یہ تو پہلے گول ہے, اس کو پیر سے مار مار کے اور گول کریں گے. تو پہلے گول جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے نا. کہتے ہیں نہیں یہ والا گول نہیں, وہ والا جو پوسٹ ہوتی ہے اس کو گول کہتے ہیں. 99% لوگوں کی ریسرچ کہتی ہے ان کا پرسیپشن گول ہی نہیں ہوتا, کہ گول مول ہوتا ہے, یا پھر وہ والا گول جو پوسٹ ہے جس پہ جا کے ہٹر لگائیں گے تو گول ہوگا. ورنہ 99% اس سرکل میں چکر کو گول کوئی کہتا ہے یہ میرا گول ہے. تو زندگی کے اندر یقین جانے سے بڑی سائنس ہی کوئی نہیں. اور جس کے پاس بھی گول ہوتا ہے لوگ اس کو راستہ دے دیتے ہیں. آئی ریپیٹ, جس کے پاس بھی گول اس کو لوگ, کیونکہ 90% لوگوں کے پاس گول ہوتے ہی نہیں. سوائے بچے پیدا کرو, کھانا پینا کرو, روٹی کھاؤ, شادیاں کرو, اور مجھے پوچھتے ہیں کہ مینجمنٹ اور شہزادہ صاحب یہ کس نے بنایا تھا, اتنی اچھی پراپرٹی ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی 50-100 اپارٹمنٹ بنا لیتے, آپ تو بلینئر ہوتے اور اس وقت 1 کروڑ روپے آپ کو رینٹ آ رہا ہوتا. انہیں کہا انجوائے کرتے نا. میں نے کہا ایکسکیوز می, شادی آدمی کیا ہوتا, ایکسکیوز می بولو دوبارہ بولو, شادی لاہور میں 10,000 شادی آنے کی, کو مارکیاں, کو ٹینٹ, کوئی شادی, کوئی PC, کوئی فلاں, پارکوں میں شادیاں ہو رہی ہوگی. آج ویکنڈ آ گیا, میں نے کہا جی ہر 10,000 شادی حال ہے,
ہو رہی ہے شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اگلے سال میٹرنٹی ہوں گے، چکر ہوں گے. تو ہاں میٹرنٹی ہوں سارے پھر رہے ہوں گے جن کو اللہ نے اگر صاحب اولاد کر دیا. پھر کیا ہوگا؟ بچے اسکولوں کے لیے محلے کے 5 محلے کے اسکول ہیں. انفارچونیٹلی اسکول سسٹم تو ہے ہی نہیں. یا پرائیویٹ اسکولوں کی نظر بنے گی بچے کی پرسنالٹی. ہم تو بڑے اسکولوں میں پڑھ لیا، اسکول کی گراؤنڈ اتنی بڑی تھی، اب تو اسکول 5 محلے میں کیا گراؤنڈ ہے؟ بچے کی پرسنالٹی کیا ڈیولپ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد بچے کہاں جائیں گے؟ اسکول سے یونیورسٹیاں. 2 نمبر یونیورسٹیاں. میں تو ٹوٹلی تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹیوں کے اگینسٹ کہ تعلیم آگے تربیت ختم ہو گئی، سارا کچھ ہی اڑ گیا، جی پی کے پیچھے لگا دیا پوری قوم کو. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یونیورسٹی کے بعد کہاں جائیں گے؟ کئی جابس. میں ایکسکیوز می، جابس نہیں ملنی خالی ڈگری کے ساتھ. لوگوں کو جو انٹرنشپ نہیں ملتی، یہ بیٹھے ہیں سر انٹرنشپ کے لیے سفارش آتی ہے نہیں آتی منی کہ سر اس بچے کو انٹرنشپ دے دیں. بچے نے پڑھ کے آیا یونیورسٹی، ایکسکیوز می جب لائن لگی ہوئی ہے کیوں میں ڈال دیں جب آپ کو آئے گا، اور مفت کی پگار لیتے ہیں، مفت میں انٹرنشپ. تو میں نے کہا انٹرنشپ نہیں ملتی، جاب کیسے ملے گی؟ کہتے جاب کیسے ملے گی؟ تاکہ وہ اسکل سے ملے گی. جیسے ٹیلنٹ بولا غلام مصطفیٰ جی کا ٹیلنٹ، اور اب کی جو تربیت آپ کا اسکل ڈیولپمنٹ. میں کہ وہ مینجمنٹ ہاؤس کر رہا ہے. مینجمنٹ ہاؤس کا کام وہ کڑی کا وہ سر جی وہ چین کا وہ ایک سرا ہے جس میں لوگوں کو ڈیولپ کر کے تاکہ وہ پھر بڑے ہو کے کچھ کام کر کے نوکری ڈھونڈیں اور پھر ان کا اچھا رشتہ آئے تو پھر جا کے وہ چاہتی ہے پہنچے. ادروائز بے روزگار کا تو کوئی نوکری بھی نہیں، جا کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دیتا چاہیے. تو یہ تربیت والا جو ایلیمنٹ ہے، جو اسکل کا ایلیمنٹ ہے، جو کانفیڈنس کا ایلیمنٹ ہے. اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل پاک کرم ہے کچھ سائل ہے نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہبر منزل دے نہیں. جس سے تعلیم ہو، تعلیم عام ہے، تربیت ہی کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اور آخر میں 2024 آج کی آخر میرا آپ کا کی ورڈ دے کے جا رہا ہوں، وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر. اپنی دنیا وہ کیا لکھا سب سے اوپر؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیرے کن فقہ ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کو کر کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشے و سنگ گراں ہے زندگی. ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی. تو اسے پیمانے جب و روز نہ اپنا پیمائش کا. اقبال کے جو فلسفی خودی اور یہ والی لائن آج یہ گفٹ لے کے چلے جائیں، ایک راز کی بات 24 میں لکھے جائیں انٹر ہونے سے پہلے، اور اپنے بچوں کو گھر والوں کو یہ راز بتا دیں. اور راز کیا ہے؟ آدھی طرح ایکسرسائز. پھر اس کے ہم کلوز کریں گے. راز میں دے رہا ہوں. اچھا یہ مجھے نا ایک تحفہ ملا تھا میٹرک میں، ماسٹر غلام سہول مزان کا اسکول میں ہم ٹاٹوں پہ پڑھتے تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم ایچ سونین. میں کہتا ہوں پراؤڈ ٹاٹینین. 8ویں تک تو ٹاٹوں پہ پڑھا تھا، طریقے نیچے پڑھتے تھے. 9ویں میں جا کے بینچ میں لیتے تھے اسکول سے، سرکاری اسکولوں میں بینچ کہاں ہوتے تھے، ٹاڑی ہوتی. تو وہ اس نے پڑھا دی تھی لائن. ٹرسٹ می آج مجھے جاتا ہے سیکرٹ آف سکسیس کیا میں کہ یہ اپنی دنیا آپ پیدا کر. اچھا اس کا ترجمہ سن کے چلے جائیے. آج میرا آج کا 2024 گول سیٹنگ میرا سیشن ختم ہو جائے گا. آج کلوز آپ کا شروع ہو کیا جی؟ ذرا انگریزی میں ہے نا ماسٹر ساتھ میں بڑی پھنٹی لگا کے انگریزی کے ٹینس پڑھاتے تھے. اس کو کہتے تھے کنڈیشنل سینٹینس، پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہوتا ہے نا شہزاد صاحب، جس میں ہیڈ بھی لگتا ہے تو تھرڈ ورب کی فارم لگتی تھی. کہتے وہ اگر آ جاتا تو وہ ٹرین پکڑ لیتا. ٹھیک ہے نا، if he had come he would have. ٹھیک ہے کیا اس نے فلائی اپنا ٹرین، تو وہ ہیڈ اور تھرڈ تو یہ کنڈیشن ہے، آتا تو ٹرین پکڑتا. اقبال نے اس کو تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس یوز کیا. ماسٹر جی نے سمجھایا تھا، ماسٹر غلام سمجھے کیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر. گھر کا اندر کنڈیشنل ہے، گھر زندوں میں ہے. اچھا ہمیں ساتھ پیر آف ورڈز میڈیم بھی پڑھاتے تھے انگریزی کے. وہ کہتے تھے کہ یار ایک فلوٹنگ ہوتی ہے اور ایک سوئمنگ ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے جی؟ جو فلوٹنگ ہے سوئمنگ میں، یہ ہمیں انگریزی اقبال کا فلسفہ سمجھا رہے تھے جی انگریزی کے ساتھ پیر آف ورڈ کے ساتھ. کیا ہوتا ہے جی؟ فلوٹنگ ہوتی ہے بے جان، اور سوئمنگ کیا ہوتی ہے؟ لیونگ آرگنزم جو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں اقبال کا یہ کنڈیشن ہے اس شعر کے اندر کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر گھر زندوں میں. اگر تو سوئمر ہے، اگر تو فلوٹر ہے تو پلیز رک جائے، یہ شعر تیرے لیے نہیں ہے. اور قرآن بھی زندوں کے لیے، مردوں کے لیے قرآن نہیں اترا، زندوں کے لیے قرآن، مردوں کے لیے. تو کیا اقبال نے اس راز کی بات کہہ دی؟ بڑا بے بدب ہوں، سزا چاہتا ہوں بری بزم میں راز کی بات. کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر گھر سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی. سر کہتے ہیں فارسی میں راز کو، سیکرٹ کو، آدم کہتے ہیں انسان کو. کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہے تیرے پاس، اگر تو سر آدم، سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، اگر تو انسان ہے
تو یہ کن ہے، یہ ذرا دل کھول کے، مولوی اگر کوئی بیٹھا تو پھینٹی لگائے گا. اقبال نے راز کی بات کہہ دی کہ اگر تو انسان ہے، سچ مچ میں انسان ہے، پہلی لائن کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھیے گا. تو کن جو ہے، کن جسے ہم ابھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ جسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کیونکہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا کنگ ہے آف دا ہول یونیورس، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنا نائب بنائے، اپنا ڈپٹی سی او بنائے، اپنا ڈپٹی مینیجر بنائے، اپنا ڈپٹی ٹھیک ہے جی ہیڈ آف ایچ بنا دے اور اس کو کوئی ڈیلیگیٹ ہی نہ کرے. اللہ کو یہ زیب، ایون کہ کسی سی او کو بھی زیب نہیں دیتا کہ اپنا ڈپٹی سی او بنائے یا مینیجر اپنا ڈپٹی مینیجر بنائے، اس کو ذمہ داری تو دے دے اور اختیار چھین لے. تو یہ تو ایک مذاق ہوتا ہے نا جی، اداروں میں تو روز ہم مینجمنٹ اور ایچ آر کے لوگ دیکھتے ہیں. تو اقبال نے کہا نہیں، اللہ اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ نے راز کی بات کہہ دی. سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، کہ سیکرٹ بتا دیا سارا کہ اگر تو پہلا والا اپنی دنیا گر، تو پھر کیا اگر تو اپنی دنیا بنانے میں ہے تو پھر راز کی بات آدم کی یہ ہے کہ کن بھی اللہ نے انسان کو ڈیلیگیٹ کر دیا. اگر آج انسان کہے نا کن کہہ دے تو اس کا بھی وہ ہو جائے گا. کن فیکون ہے زندگی. یار زندگی کا راز یہ ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فیکون ہے زندگی. اور کہتے ہیں زندگانی کی حقیقت کو حقن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے، کہ زندگی تو پہاڑ ہوتے نا، کاٹنے سے بھی زیادہ مشکل ہے. اقبال نے وہ راز آپ کو آگے دے دیا کہ کن جو ہے نا، جیسے موبائل کے اندر کتنی اپلیکیشنز ہیں، کتنے کا ہمیں یوز پتہ ہے جی. ہمیں صرف سننے کے علاوہ یا 2-3 موبائل فیس بک 2 چیزیں 50 چیزیں اس کے اندر اور بھی ہیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا. تو سر یہ 24 میں انٹر ہونے سے پہلے یہ اللہ پاک نے، میں نے صرف بتانا تھا، وہی ڈینائل سے اور اویئرنیس لیول پہ لے کے آنا تھا کہ کون کس کے پاس ہے، آپ کے پاس، آپ کے پاس. اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. پہلی لائن والا پڑھ لیں نہیں کیا جی، اپنی دنیا آپ. تو 2024 میں جب آپ انٹر ہوں تو اس کے ساتھ ہی شفق سٹارٹ نہیں ادھر ہی شفق بیٹا بلانا ذرا. ہم کلوزنگ پہ میں نے 2 جملے آپ کے لیے نا، ایک سنگنگ ایک 2 گانے کے جملے رکھے ہیں تاکہ جب آپ پورے سال میں گانا نہ شفق لگا دیں. لیٹس سٹارٹ، اس کو آن کریں. یہ ہمارا آج کا کلوزنگ سانگ ہے جی، ٹھیک ہے. اور کیونکہ پوری کائنات کے 2 سوشل کانٹریکٹ ہیں، یاد رکھیں. جیسے سوشل کانٹریکٹ ہے لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے پوری یونیورس میں 2 سوشل کانٹریکٹ ہے، یاد رکھیے گا. ایک ہے ایمپتھی، کہ پوری کائنات ایمپتھی سے چلتی ہے. ستارے سیارے یہ سورج ہے جی، لیکن نہ ہو تو زندگی ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں. چاند نہ ہو تو زندگی ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہ سولر سسٹم کی جو ساری اور اس کے بعد جو کیکشائیں گلیکسیز، ٹھیک ہے، وہ کائنات اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے. یہ ساری کیا ہے، ایک ایمپتھی کے ذریعے. اور دوسرا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، ساؤنڈ، میوزک. یہ پوری یونیورس کیا ہے جی، ایک خاص وائبریشن سے چلتی ہے، ایک خاص انرجی سے چلتی ہے، ایک خاص فریکوینسی سے چلتی ہے. اس پوری یونیورس کے اندر میرے اور اندر جو آپ کو چیز کنیکٹ کرتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں، انرجی، فریکوینسی اور وائبریشنز. 3rd کپ آف ٹی کتاب ہے، پڑھیے گا جا کے. 3 کپ آف چائے، تیسرا کپ کے اوپر نوبت نہیں آتی ہیومن ریلیشنز میں. دوسرے کے بعد یا یہاں پہ ریپیل کر جاتے ہیں یا اٹریکٹ کر جاتے ہیں. 3rd تک نوبت نہیں آتی. تو پیپل ڈو ناٹ میٹ، ویلیوز